پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے. بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. اگر لکھا ہے تو بتا دو. اس طرف نہیں آتے ہیں. جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے. ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو. ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں. وہ تو پیش نہیں کرتے. کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے جائیں. ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری. وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. صرف منہ کی باتیں اور ختم نبوت کی جو بات اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا. ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے. تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح. ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے. بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا. ہمارا جرم یہ ہے. ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے. ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں. اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا. تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابقت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے. میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے، نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ علماء کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے. یہ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے. یہ آپ یاد رکھیں، آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں. یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی والا. اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہوا ہے. اور حاشیے کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. انعام کے اوپر حاشیہ کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں انعام سے دینی انعام مراد ہے. تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے اپنے جماعت میں جانا ہی جانا ہے. بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو. میں کہا اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے. کہتے ہاں میں لے دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا ان کے ساتھ. مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی. جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آیا تھا وہ تو کھسک گئے. میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں نے تعارف کروایا. اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے. اگلے دن میں ظہر کی نماز کا وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں
مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر. تو وہ جو مؤذن تھا کہنے لگا چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چلیں باہر چلیں باہر. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہاں سے نکلا، میں جامع مسجد چلا گیا، جا کے نماز پڑھ لی. شام ہوئی تو میں نے پتا کیا اس مسجد کے سیکرٹری کون ہے، میں ان کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے بتائیے، میں کہا جی وہ غلطی ہوگی ہے، معافی مانگنے آیا. کہنے لگے جی کیا نہیں ایسی کیا بات ہے، کیا غلطی؟ میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا میں آپ سے اب معافی مانگ لوں. کہتے پھر بھی بتائیے. میں نے کہا وہ جو لمبا لائن میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لائن میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے، وہ میں سمجھا اللہ میاں کی ہے. تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا، ایک میرا باہر تھا، تو مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں 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 یہ ہماری مسجد ہے، تم نکلو یہاں سے. میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہوگی میرے سے. بیچارے بڑے شرمندے ہوئے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے علماء ایسے ہی کرتے ہیں، آپ جب چاہیں نماز. اچھا میں ان کو بول دوں گا. اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا. دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں. قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ مولوی ہو کہ مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو. اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا. تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے. جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا. میں آج کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو. قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا. اور ساری صداقتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کی اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے. جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو. یہ علماء سوائے فتنہ کے اب کچھ نہیں کرتے. یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے. جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی.